اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نظم کی نظم نمبر 2 نعت کا اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ آپ بہترین انداز میں سمجھ گئے ہوں گے کہ اس نظم کے اندر جو ہے سید نفیس شاہ ہمارے شاعر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور ان کی جو مختلف اگر دیکھا جائے تو اس پوری نظم کے اندر انہوں نے ان کے مختلف اوصاف کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اب وہ شعر نمبر 7 پہ جب ہم آتے ہیں تو انہوں نے کہا، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے، یہاں پہ ایک علامت کا استعمال کیا گیا ہے، یہ ندائی ہے، مخاطب کیا گیا ہے، وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، کہ آپ جیسا میں کسی کو کہہ سکوں، توبہ توبہ، نہیں کوئی تجھ سا، نہیں تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ نفیسہ انتخاب از برگ گل۔ اس شعر میں شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھوں آپ کی تعریف و توصیف میں لکھوں، کیونکہ آپ کی تعریف کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میں آپ کی ثنا بیان کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، ہو میرا ریشہ امید وہ نقل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ شاعر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا عالم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا لکھوں، اور لیکن اس کا جو انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی لکھوں، میری نعت ہر چیز، بلکہ ایک میری محبت ایک تناور، ایک پھل بن جائے، ایک درخت بن جائے جس کی ہر شاخ میں ہوا ریشہ ہے، یعنی پھر اس کے بعد کہنا یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف اس سے پھوٹنے والی شاخیں، مقصد یہ ہے کہ میرا کلام ہمیشہ کے لیے، ہر شعر، ہر چیز، ہر لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھوں، اور ہے تمنا کہ اب رہے ناز سے تیرے خالی، ہے تمنا کہ رہے ناز سے تیرے خالی، نہ میرا شعر، نہ قطعہ، نہ قصیدہ، نہ غزل۔ یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو میں کس کس انداز میں بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ذکر و ثنا عین عبادت ہے، چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر میرا تمام کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوصاف پر مشتمل ہو تو شاید یہ میرے لیے آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو۔ اسی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ جو بھی میں لکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں آیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ آخرت میں بھی وہ جو ہے ان کے شفاعت ہو، اجر و ثواب ملے اور میری شفاعت کا ذریعہ بنے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کروں، حرف حرف، لفظ لفظ ایک تیرے لیے، نظم نظم، شعر شعر تیرے تذکرے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ میں جو کچھ بھی لکھوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی مدح سرائی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس پر اللہ اور اس کے فرشتے شب و روز درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، ایسا ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے میدان کارزار میں، جہاد کے ذریعے عبادات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے اور نظم و نثر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے ذریعے الغرض ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کا میدان چونکہ شاعری ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے۔ سید نفیس شاہ کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حمد و نعت کی جانب ہے۔ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا ہوگا۔ یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے اور اسی سے انہوں نے شہرت پائی۔ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے تو ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ رہے گی۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ جب بھی قلم کو نعت کی آغوش میں دیا، جل اٹھا میرے ہاتھ کی آغوش کا دیا۔ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میری ہمراہ چلے راہ ادب میں مشعل۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمتیں محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف دنیا میں ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو روز قیامت بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے نا اصل میں وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نہ صرف اس کو دنیا میں حاصل ہو جائے بلکہ آخرت میں بھی، اور جب بھی وہ کچھ لکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھے اور انہی کا ذکر کرے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ آخر میں میری دعا ہے کہ ہم سب پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پر ملا نام محمد۔ اسلام کی لذت تیرے عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹا آج ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، تعریف، ان کی جو نعت تھی، سید نفیس شاہ نے تو اپنی محبت کا اظہار کیا اس نعت کے ذریعے، لیکن بیٹا میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ان لفظوں کے ذریعے کیا ہے۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اپنے حبیب کے صدقے میں میری دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم بھی ہمیشہ کرتے رہیں اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہم سب کو حاصل ہو۔ صفِ محشر میں تیرا ساتھ ہو، تیرے ساتھ ہو تیرا مدح، صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ شکریہ۔